brought to you by Grishma Hair Oil, Nadeem Science. السلام علیکم. شادی بیاہ کے ساتھ مظہر بخاری اور فجر آپ کی خدمت میں حاضر. شادیوں کا سیزن چل رہا تھا جی. رمضان سے پہلے بہت ساری شادیوں میں آپ لوگ بھی انوائٹڈ تھے اور آپ لوگ بہت ساری شادیوں میں گئے ہوگے. ہم نے بھی کوشش کی اپنی طرف سے کہ جتنی میکسیمم شادیاں یا میکسیمم میچ لوگوں کے ہم ان کو دلا سکیں. ابھی تک ہماری جو ویب سائٹ ہے shadibyah.com, جو اس کے رزلٹس ہمارے پاس آئے ہیں, تقریباً 2 سے 2,500 لوگ روزانہ اس ویب سائٹ کو وزٹ کر رہے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ جو ہیں سنجیدگی سے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اس ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اپنی پروفائلز جو ہیں وہ بھی اپڈیٹ کرتے جائیں ود پکچر اینڈ کانٹیکٹ ڈیٹیل, تاکہ لوگ آپ سے رابطہ کر سکیں. وزٹ کرنے سے ظاہر ہے آپ تو لوگوں کو کھوج لیں گے یا لوگوں کی سرچ کر لیں گے, لیکن آپ کو اگر کوئی کھوجنا چاہیے, آپ کی سرچ کرنا چاہے, تو وہ کیسے کرے گا جب آپ کی پروفائل وہاں پہ نہیں ہوگی. سو آج ہمارے ساتھ جناب ہمیشہ کی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک کینڈیڈیٹ ہوں اور ایک کپل ہم بلاتے ہیں. آج کپل انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ نہیں ہیں, لیکن ان کی جگہ پہ آج ہم نے ایک اسکالر بلائے ہیں تاکہ شادی بیاہ کے موضوع پہ ان سے بات ہو سکے. اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ہمارا بالکل اندھا اعتماد اور ہمارا اعتقاد ہے مسلمانوں کا کہ جوڑے جو ہیں وہ آسمانوں پہ بنتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اس اللہ تعالیٰ کی زمین پہ ان کو آپس میں ملا دیں. آج ہم ان سے بہت ساری باتیں اس حوالے سے کریں گے کہ جو قسمت کی بات کی جاتی ہے, نصیب کی بات کی جاتی ہے. ظاہر قسمت لکھنے والا وہ اوپر بیٹھا ہے, لیکن یہاں رہتے ہوئے, اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جو پرانے زمانے میں رشتہ داریاں جب ہوتی تھی تو ہمارے جو گاؤں یا دیہات کے جو پرانے بزرگ ہوتے تھے ان کو بیچ میں ضرور ڈالا جاتا تھا, اس لیے کہ ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا تھا. گو کہ وہ بھی تعلیم یافتہ اتنے نہیں ہوتے تھے اور جو ینگ ہوتے تھے وہ بھی تعلیم یافتہ نہیں ہوتے تھے. لہٰذا اپنے سے جو بزرگ ہوتے تھے ان کو سینئر سمجھ کے یا ان کا جو تجربہ تھا زندگی کا, اس سے استفادہ حاصل کیا جاتا ہے شادی بیاہ کے معاملات میں, خصوصی طور پہ جب شادی غیر رشتہ داروں میں کی جاتی ہے اپنی بیٹی یا بیٹے کی. سو اس لیے جو پڑھے لکھے لوگ یا اسکالر یا جو مذہبی یا روحانی پیشوا ہوتے ہیں ان سے استفادہ حاصل کیا جاتا ہے ایسے موضوعات پہ. آج ہمارے ساتھ جناب 2 مہمان ہیں. ایک کینڈیڈیٹ ہمیشہ کی طرح, نوید نام ہے جی, اور پاکستان کراچی سے ان کا تعلق ہے, آج کل مانچسٹر میں. ان سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک ایسی روحانی شخصیت جن کو آپ روزانہ ڈی ایم پہ دیکھتے ہیں, نہ صرف دیکھتے ہیں بہت زیادہ لوگ پسند بھی کرتے ہیں. پورے یو کے بھر سے اور دنیا بھر سے لوگوں کی دن بھر کال کا تانتا, اور اس کے بعد پھر آپ لوگ بےتاب ہوتے ہیں کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں. کبھی گلاسکو سے کچھ لوگ ان کو ملنے آ رہے ہوتے ہیں, کبھی لندن سے, کبھی کہیں سے, کبھی کہیں سے. سو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلت دے. اور جب کسی کے سینے میں علم ہے اور اس علم کی روشنی کو وہ آگے پھیلاتا ہے جو پیغمبر کا حکم ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے. میرے ساتھ آج میرے جو دوسرے مہمان ہیں جناب روحانی شخصیت جناب آغا بہشتی صاحب. آغا صاحب بہت شکریہ. جی بہت شکریہ, تھینک یو, بہت شکریہ, مہربانی. آغا صاحب کے لیے بھی یہ پروگرام ظاہر ہے یہ ان کے فارمیٹ کا پروگرام نہیں ہے, لیکن آج ہم نے ان کو دعوت دی اور ان کی ذرا نوازی ہے کہ وہ تشریف لے کے آئے اور اس موضوع پہ آج ہم ان سے بہت ساری باتیں کر سکیں گے. آپ سب ہوں گے میرے ساتھ ٹیلی فون کال پہ, جس طرح آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے پروگرام میں بھی کال کرتے ہیں, اور ہمارے پروگرام میں کال کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے کسی عزیز یا عزیزہ کا کوئی رشتہ یا میچ دیکھ رہے ہیں. تو کس طرح کا میچ آپ کو چاہیے, یا آپ کا عزیز یا عزیزہ جو ہے وہ کس طرح کے ہیں اور ان کی پروفائل کیا ہے, اگر آپ نے ابھی تک پروفائل اپڈیٹ نہیں کی. پچھلے 2-3 پروگرام سے ہمیں ایک کنٹینیو کال آتی رہی ہے جی لوٹن سے. راشد صاحب 38 ایئرز ان کی ایج تھی, اور انہوں نے کہا جی کہ وہ برٹش نیشنل ہیں, یہاں پہ اکیلے رہتے ہیں, وہ سنجیدہ ہے شادی کرنے میں. پچھلے پروگرام میں ایک خاتون نے کال کی گلاسکو سے, ان کے لیے نمبر انہوں نے چھوڑا, انفارچونیٹلی وہ نمبر مس پلیس ہو گیا. اور اگر وہ خاتون سن رہی ہیں اس وقت تو میں چاہوں گا کہ آپ اگر دوبارہ کال کر لیں
اور راشد صاحب کے لیے آپ نمبر چھوٹ دیں. راشد صاحب نے کافی دفعہ مجھے کنٹیکٹ بھی کیا, لیکن پھر میں 2-3 دن کچھ میں بھی اس ویک میں یہاں نہیں تھا, ابراڈ گیا ہوا تھا, اس لیے ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. اس وقت شاید راشد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ ہیں. گیس سے گپ شپ سے پہلے ان سے بات ہو جائے. پہلے بات کر لیں ان سے. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی راشد صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جناب میں راشد ظفر لڈو سے بات کر رہا ہوں. جی جی بولیں. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر, بتائیں. جی بخاری صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک راشد بھائی. سوری آپ کے مہمان کو بھی سلام. بہت شکریہ, میں 2-3 دن یہاں نہیں تھا, اس لیے آپ سے بات نہیں ہو سکی. میں نے بھی پروگرام میں میں نے شروع میں بتایا کہ آپ کے لیے کال آئی تھی جو لاسٹ ویک, انفارچونیٹلی وہ ہم نمبر آپ کو نہیں دے سکے تھے کیونکہ نمبر مس پلیس ہو گیا تھا یا وہ غلط لکھا گیا تھا, وہ ڈیجٹ اس پہ مس تھا. تو اگر کوئی خاتون آج وہ گلاسگو والی جن نے پچھلے ویک نمبر چھوڑا تھا, اگر وہ دوبارہ آج کال کریں گے تو ان سے ہم نمبر لے لیں گے. اور اس کے علاوہ جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ میں بتاتا چلوں چونکہ یہ ایک سنجیدہ پروگرام ہے. راشد صاحب جو ہیں وہ تیسرے پروگرام سے ہمیں کال کر رہے ہیں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ, اور وہ سنجیدہ ہے, شادی کرنا چاہتے ہیں. اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی اگر برٹش ہے, یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہے, تب بھی وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ صرف جو سنجیدہ لوگ ہیں صرف وہی کانٹیکٹ کریں, جو غیر سنجیدہ لوگ ہیں وہ خدا را کانٹیکٹ نہ کریں. کیونکہ ہمیں کچھ کمپلینٹس ایسی بھی ملی ہیں کہ کچھ لوگ صرف یہاں پہ چونکہ وہ برٹش نیشنل ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی مرد ہو, لڑکی کی عمر جو ہے وہ 20 سال ہو, یا لڑکی کی عمر وہ آنٹی ہو. سو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جب آپ شادی کرتے ہیں تو یہ ایک سنجیدہ فعل ہے, تو اس کو سنجیدگی کے ساتھ ساری زندگی کا یہ ملاپ ہوتا ہے. اس کو کھیل نہیں سمجھنا چاہیے کم از کم, کہ صرف آپ ویزا لینے کے لیے یا آپ یو کے میں سیٹل ہونے کے لیے کسی کی زندگی تباہ کریں. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس طرح کی غیر سنجیدہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. جی راشد بھائی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ہیلو, شاید کال ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو تھینک یو ویری مچ, بس آپ کا پروگرام میں سن رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ جناب. ٹھیک ہے, تھینک یو راشد, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. جی ایک خاتون کی میں نے پروفائل بتائی تھی پچھلے پروگرام میں, بلکہ پچھلے سے پچھلے پروگرام میں. وہ خاتون مطلب پڑھی لکھی خاتون ہے, 40 ابو ہے, تقریباً 40 to 44, اور ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ان کو ایک ایسا رشتہ چاہیے جو بندہ 45, 46, 47 مطلب اس کے لگ بھگ ہو, اور پڑھا لکھا اور ڈیسنٹ ہونا چاہیے بندہ. جب پڑھی لکھی فیملی سے ہیں وہ خاتون, اور یہاں برٹش ہیں, سیٹلڈ ہیں, اپنا مکان ہے, مطلب بہت اچھی فیملی سے بلانگ کرتی ہیں. لیکن ایک ان کی جو مین جو ڈیمانڈ میں نے آپ کو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ سموکر کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی. انہوں نے کہا تھا کہ بندہ جو ہے وہ نان سموکر ہونا چاہیے, سگریٹ پینے والا نہیں ہونا چاہیے. باقی جو ہے کوئی سنجیدہ بندہ ہو, اور اگر وہ مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر اس کی پہلے ڈائیورس ہوئی ہے یا بیوی نہیں رہی ہے, مطلب کہ کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. سو وہ لوگ جو ہیں وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمیں, یا اپنی پروفائل جا کے وہ اپڈیٹ کر سکتے ہیں. نوید آج ہمارے ساتھ کینڈیڈیٹ ہیں. نوید سے پہلے آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ تھوڑی بہت بات کرتے ہیں نوید سے. نوید کچھ اپنے بارے میں بتائیں. جی میرا نام نوید رحمان ہے, اور میں ACCA کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور بیسکلی میں کراچی شہر سے تعلق رکھتا ہوں, پاکستان کراچی شہر سے. اچھا, کب سے آپ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ مجھے 5-6 منتھ ہو چکے ہیں یہاں. اچھا جی, تو ابھی آپ کا یہیں پہ سیٹل ہونے کا پروگرام ہے؟ کوشش یہی ہے. تو ابھی آپ کا جو ACCA کا ہے کورس, یہ ابھی کتنے سال چلے گا؟ یہ 2 ایئرس کا ہے 2 ایئرس کورس. کا. جی, اور ابھی آپ نے بھی شروع کیا ہے؟ جی ابھی شروع کیا ہے. اچھا, یہ بتائیں کس طرح کی لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں؟ نارمل ہو, نارمل کا ذہنی طور پہ نارمل, خوبصورت ہو, اتنی میں ریکوائرڈ نہیں ہے کہ بہت زیادہ خوبصورت ہونی چاہیے, بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہونی چاہیے, سیرت اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کوئی خاص فیملی سے تعلق رکھتی ہو یا کوئی بھی فیملی ہو؟ کوئی بھی فیملی ہو, آپ کو ایسی کوئی پرابلم نہیں. اور آپ خود ویسے کون سی فیملی سے ہیں؟ میں عوان ہوں بیسکلی. عوان ہے. جی ٹھیک ہے. چلیں جی, بہت ساری باتیں نوید صاحب سے کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم شادی بیاہ کے موضوع پہ ذرا آغا بشتی صاحب کی طرف چلیں گے. آغا صاحب, النکاح من سنتی یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے آگے زندگی جب شروع ہو جاتی ہے, اس حدیث کے آگے جب جاتے ہیں آپ تو پھر لمبا سلسلہ ایک زندگی کا ہوتا ہے, اور بہت ساری جلد بازیوں میں شادیاں ہوتی ہیں جن کا انجام بہت جلد ہو جاتا ہے.
لانگ لائف چلنے کے لیے، کیونکہ شادی وہ ہوتی ہے کہ جب پرانے زمانے میں جب بیٹی کو ڈولی میں بٹھایا جاتا تھا تو ماں باپ کہتے تھے کہ بیٹی ہمارے گھر سے تمہاری ڈولی جا رہی ہے، اب تم جس گھر سے جا رہی ہو اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی اٹھے، یعنی واپس آنے کی کوشش نہ کرنا. اب وہ ٹرینڈ نہیں رہا، بالکل صحیح. شاید قوت برداشت کم ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ شکریہ، بہت مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح من سنتہ وقال ربہ علیہ من بعدہ وذکر اللہ ویہد علیہ من عبادتہ وکل من امرہ وعلیہ وبعدہ تخت عنہا من تحتہ ویحس علیہ من عبادتہ امت تحت الانان. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت حدیث مبارکہ، نکاح میری سنت ہے اور اگر اس کے ماتحت کوئی چلے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ میرا سنت کے مکمل پاسداری کرے گا. شادی اسلام کے اندر واجب ارکان میں سے ہیں. شادی کے جو تصور ہے اسلام کے اندر واجبات میں سے آتا ہے. جس طرح نماز، روزہ، حاجی، عمرہ، زکوٰۃ جس طرح ہم واجبات میں سے، حاجی بھی یہ جو شادی کے جو مسئلہ ہے یہ انہی میں ہی زمرے میں آتا ہے. اگر کوئی شخص شرعی مسئلہ، نقطہ شرعی مسئلے کے حساب سے کہ اگر وہ شادی نہیں کرتا ہے، پوری زندگی اگر عبادت بھی کرتا ہے، تو اس کی جو شادی کا مفہوم ہے اس شادی نہ کرنے کی وجہ سے اس کی عبادتوں کا نصف اعمال میں لکھا جاتا ہے. بعض روایتوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر والدین بچوں کی شادی نہیں کرتے ہیں یا ٹائم پہ شادی نہیں کرتے ہیں، اس دوران بچوں سے جو گناہ سرزد ہوتی ہے وہ بھی ان ماں باپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو تمام والدین کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اور ہمارے لیے راستے ہیں اور ہدایت اور نجات کا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور کہا یا رسول اللہ، میری بیٹی بالغ ہو چکی ہے، اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے، اس کے لیے آپ کچھ بتائیں. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کوئی دعا دی نہ کوئی آیت دی، بلکہ کہا کہ آپ اپنی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر چاروں طرف آواز دو کہ میری بیٹی بالغ ہو چکی ہے، اور تاکہ آپ کے لیے مناسب کوئی رشتہ آتے ہیں آپ اپنی بیٹی کے رشتہ کر دیں. اسلام ضابطۂ حیات ہے، قانون اور قوانین کا نام اسلام ہے. عقل بھی تسلیم کرتا ہے کہ اسلام کے جو قانون ہیں وہ سمجھ آتی ہے کہ اسلام جس چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے وہ باعث رحمت ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ شرع محمد مستمر الی یوم القیامہ، محمد کے جو شرع ہے قیامت تک جاری رہے گا. حرامنا محمد الی یوم القیامہ حرامنا، اور حلالنا محمد الی یوم القیامہ حلالنا. جو پیغمبر نے قیامت تک حلال کیا ہے وہ حلال رہے گا، اور جو حرام ہے وہ حلال رہے گا. تھوڑی گفتگو جاری رہے گی. آپ جی پلیز پلیز. ہیلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں زاہد بول رہا ہوں. جی زاہد کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں شادی کرنا چاہنا تھا. اچھا زاہد کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں برمنگھم. برمنگھم. کیا ایج ہے آپ کی؟ میری ایج ہے 36. 36. اور کیا کرتے ہیں آپ یہاں پہ؟ میں جاب کرنا. آپ برٹش ہیں یہاں پہ یا اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں؟ نہیں میں پرمنٹ ہوں. یہاں پہ پرماننٹ. اور پہلے آپ کی شادی ہوئی تھی؟ نہیں شادی ہوئی تھی، آیا تھا. جی شادی کر کے آیا تھا نا. شادی کر کے آئے تھے، اور اس کے بعد کیا ڈائیورس ہو گئی؟ بچے بھی ہیں؟ نہیں بچے نہیں ہیں. تو آپ کی نیشنلٹی ہوگی یا برٹش؟ جی جی. کس قسم کی خاتون کی تلاش ہے آپ کو؟ جی جی جی. زاہد آپ ٹی وی کی آواز پلیز پہلے بند کریں، صرف ٹیلی فون پہ سنیں آپ. جی جی جی. اچھا آپ کو کس طرح کی لڑکی کی تلاش ہے؟ بس اچھی لڑکی ہو، خاندانی لڑکی ہو. بس کس ایج کی لڑکی؟ ایج 25 ہو 20 ہو، جو بھی ہو. اچھا تو آپ کا کس فیملی سے تعلق ہے؟ جی کس خاندان سے تعلق ہے آپ کا؟ برادری یہ جو ہوتی ہے کس؟ ملک. تو آپ کا ملک فیملی سے ہی رشتہ تلاش کر رہے ہیں یا کسی بھی فیملی سے ہو؟ کسی بھی فیملی سے ہو. اچھا ضروری ہے کہ وہ یہاں کی نیشنلوں کے، اگر پاکستان سے بھی آئے ہوں تو کوئی؟ یہاں پہ کچھ لڑکیاں جو اسٹوڈنٹ ویزو پہ آئی ہوئی ہیں یا
مطلب یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جن کا بھی تک لیگل سٹیٹس یہاں پہ نہیں ہے نیشنل، کیا صرف لڑکی نیشنل ہی ہونی چاہیے یہاں کی؟ نہیں پاکستان بھی ہو تو ملک بہتر ہے، بہت اچھا ہے. اچھا آپ پاکستان بھی جا کے شادی کرنے کو تیار ہیں؟ پاکستان سے بھی کافی رجسٹرڈ ہیں ہماری ویب سائٹ پہ لوگ. ٹھیک ہے زاہد، آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے اپنی پروفائل بنا سکتے ہیں، جی جی. یا پھر ایسا کریں کہ آپ اپنا نمبر چھوڑ دیں کنٹرول روم میں، تو اس پروگرام کے بعد میں آپ سے بات کر کے تفصیل سے پھر میں آپ کی ڈیٹیل لے لوں گا. ٹھیک ہے، کنٹرول روم میں نمبر آپ کی کال لے لیں گے، اور اپنا نمبر چھوڑ دیجیے پلیز آپ. تھینک یو سو مچ جی. زاہد صاحب جی برمنگھم سے، اور 36 ایئرز اولڈ، ماشاء اللہ جوان ہے، اور یہاں پہ سیٹلڈ ہیں، جاب ان کی ہے، اور ظاہر برٹش آلریڈی ہیں وہ. سو کوئی بھی ایسی فیملی یا ایسی لڑکی جو اس پروگرام دیکھ رہی ہے، اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے زاہد صاحب کے ساتھ شادی کرنے میں، ملک فیملی سے ان کا تعلق ہے، لیکن انہوں نے کہا جی ہماری کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی بھی ڈیسنٹ فیملی کی لڑکی جو ہے وہ قابل قبول ہے، ان کو ایج بھی جو ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا جی 25 ہو 30 ہو جو بھی ہوگی وہ ٹھیک ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ اس پروگرام میں کال کر کے آپ اپنی ڈیٹیل چھوڑ دیں، اور پھر ہم آپ کی بات ان سے کروا دیں گے. جی آغا صاحب محترم. جی تو بات ہو رہی تھی شادی کے حوالے سے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ آپ اپنی چھت پہ جا کر آواز دو، اور جو بھی رشتہ آئے مناسب آئے اس کے اوپر آپ عمل کرتے ہوئے آپ اپنے رشتہ کو جو ہے وہ آگے بڑھاؤ. اسلام ضابط حیات، یہاں تک میں نے گفتگو کی تھی کہ اسلام ضابط حیات ہے، اور عقل تسلیم کرتا ہے کہ جو کچھ اسلام کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. اسلام کے اندر شادی کے احکامات، جس طرح نماز و روزہ کو ترجیح دی گئی، اسی طرح اسلام اور اسلام محمدی میں اس کی اہمیت اتنی ہی موجود ہے. اب اس شادی کے لیے ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتوں کے حوالے سے شاہ صاحب ابھی کہہ بھی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عرش میں لکھا ہے اور عرش میں لکھتا ہے، تو میں تھوڑا سا اس چیز سے میں اختلاف کرتا ہوں کہ میں نے کہیں نہ کسی قرآن میں نہ کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ یہ لکھا ہو کہ یہ شادیاں جو ہیں عرش میں ہی معین ہیں. ایسے کوئی روایت نہ کتاب نہ قرآن میں کہیں نہیں ملتا ہے، بلکہ اسلام سے قرآن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ فیملی تلاش کریں، رشتوں کو دیکھیں، لڑکی اور لڑکے کی رشتہ دونوں کو پسند ہو. اسلام پسند کو ترجیح دیتا ہے. اگر ایسا ہوتا یہ جو پھر اس کے مطلب دنیا کے اندر جتنے کرنے کی کیا ڈھونڈنے کی کیا ضرورت کیا ضرورت تھی پھر آسمان میں. ایک خاتون سعودی عرب سے جی پلیز کام. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. میں فاطمہ بات کر رہی ہوں سعودی عرب سے. جی السلام علیکم فاطمہ. ہاں جی بتائیے. جی مجھے اپنی بہن کے لیے رشتہ چاہیے. اچھا کیا ایج ہے آپ کی بہن کی؟ پاکستان. میری بہن کی ایج جو ہے وہ 21 ہے. اچھا پاکستان میں آپ نے؟ پاکستان سے. اچھا نہیں میں سعودی عرب میں رہتی ہوں. پاکستان میں کہاں پاکستان جیلم. جیلم سے ہیں. جیلم سے. کس فیملی سے بلانگ کرتی ہیں آپ؟ ملک. ملک فیملی سے. جی ٹھیک ہے. تو آپ کی بہن ابھی وہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ سوری ہاں جی بولے. عمر لڑکے کی عمر ہو جائے 30 سال 35 سال ہو جائے. ٹھیک ہے. اور آپ کی سسٹر کیا کرتی ہیں؟ آپ کی بہن کیا کرتی ہے؟ پڑھی لکھی ہیں؟ جی پڑھی لکھی ہے. وہ 12 کی پڑھا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتی، گھر میں ہی ہے. گھر میں ہی ہے. اچھا تو آپ ان کا پروفائل اپلوڈ کر سکتی ہیں؟ جی shadibyah.com ہماری ایک ویب سائٹ آپ کو نظر آئے گی اسکرین پہ، shadibyah.com. اگر انٹرنیٹ پہ جا کے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں اور وہاں پہ پروفائل بنانی پڑے گی ان کے بارے میں جو کچھ بھی ان کا ڈیٹا ہے، اگر ان کی پکچر بھی آپ لگا دیں تو وہاں پہ بہت سارے رشتے ہیں، یو کے بھی اور پوری دنیا سے رشتے ہیں. اگر آپ جا کے ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو بہت سارے رشتے آپ کو ایسے نظر آئیں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ جی ویب سائٹ ہے shadibyah.com. ابھی یہ ٹی وی اسکرین پہ آپ کو نظر آئے گی، نیچے لکھا ہوا shadibyah.com. وہ اگر آپ صاف صاف لکھ لیں، اسپیلنگ ٹھیک لکھنا. وہاں پہ جب آپ جائیں گی تو وہاں پہ پروفائلز بہت ساری ہیں، لڑکوں کی بھی لڑکیوں کی بھی. تو وہاں پہ جا کے آپ لڑکا سرچ کر سکتی ہیں جس ایج کا، مطلب کہ جس برادری کا آپ کو چاہیے. بہت سارے لڑکوں کی وہاں پہ پروفائلز ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اپنی بہن کی پروفائل بھی وہاں پہ بناتے ہیں، وہاں پہ طریقہ کار لکھا ہوگا کہ آپ کس طرح اپنی پروفائل بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لڑکی کی پکچر کیسے لگانی ہے، ان کی جو بھی ہے، ان کی ایج، فیملی، سارا کچھ.
تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ظاہر جو رشتے تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کو تلاش کریں گے, آپ ان کو تلاش کر سکتی ہیں, تو مطلب ہے کہ اس طرح جلدی ہو سکتا ہے اور آسانی سے ہو سکتا ہے. اچھا, آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بہن کی شادی پاکستان میں ہو کہ انگلینڈ میں ہو کہ سعودی عربیہ میں ہو؟ کوئی آپ کی کوئی چوائس ہے اس پہ؟ ہیلو جی سمجھ نہیں آ رہی, جی فاطمہ, سمجھ نہیں آئی آپ کی مجھے. جی ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ ان کی شادی یو کے میں, انگلینڈ میں کرنا چاہتی ہیں, سعودی عرب میں, کس ملک جی میں؟ جی جی یو کے میں. نہیں شادی انگلینڈ میں کرنا چاہتی ہوں. انگلینڈ میں کرنا, انگلینڈ میں کرنا چاہتی ہیں. اس کی خاص وجہ میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. ہاں جی پوچھیں. جی اس کی خاص وجہ کیا فاطمہ کہ آپ انگلینڈ میں کرنا چاہتی ہوں؟ اس کی وجہ ہوگی اس نا کی کوئی خاص وجہ. جی نہیں, وہ ہماری بہن سے وہ کہتی, اچھا ہماری بہن کی خواہش ہے, وہ چاہتی ہے انگلینڈ میں شادی کرنا. ٹھیک ہے, بالکل ہی, خواہشات سب کا حق بنتا ہے. آپ اپنا نمبر چھوڑ دیں ہمارا کنٹرول روم میں, اور اگر کوئی ایسی مطلب ہے کہ ہمیں کوئی کال آتی ہے تو ہم ان کو نمبر آپ کا پاس کر دیں گے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. جی بڑی خوبصورت بات تھی کہ اچھی بات ہے, اچھی سوچنا ہر چاہیے. لڑکی کی ایک خواہش ہوتی ہے. نہیں بالکل اچھی بات ہے کہ ہر انسان کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ اچھا ابھی آپ سوچے. پسند کی بات کہہ رہے تھے. جی تو بات یہ کہ شاہ صاحب آپ خود ماشاءاللہ اہل سعادات ہیں. میں نے بڑی تلاش کی کہ کہیں قرآن میں کوئی ایسے سورہ ملے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ شادی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تقدیر میں, قسمت میں لکھا. بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے تمام روایتوں سے, قرآن کے مطالعے سے, شادی کے اوپر میں نے بڑا گہرائی سے مطالعہ, کیونکہ ہمارے شعبہ بھی ہے یہ, ڈیلی لوگوں کے کالیں آتی ہیں, لوگوں کو جوابات بھی دینا تو باتیں بھی کرنا چاہتا ہے. میں نے جب اس کے ایک نتیجے پر پہنچا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جس فیلڈ پہ جاؤ, جس چیز میں بھی آپ محنت کرو گے, کوشش کرو گے, اسی کوشش کی بنیاد پر میں آپ کی مدد کروں گا اور آپ کی رشتہ ہوگا. ہر جگہ پر میں نے ایک ہی چیز دیکھا کہ شادی خاندان کا معاملہ ہے, فیملی کا معاملہ ہے, کہ لوگ ایک دوسرے کے خاندان کو دیکھیں. بہتر یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو دیکھیں, اور اسلام یہاں تک اجازت دیتا ہے کہ وہ ملے, بات چیت کریں, ایک دوسرے فیملی کے ساتھ بیٹھیں. اور اگر لڑکی اور لڑکے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو پھر اسلام کا یہ قانون ہے کہ شرعی طریقے سے ان کے جو رسم و رواج ہیں, نکاح کا جو طریقہ ہے, ان کو محرم کر کے زندگی کو آگے بڑھایا جائے. شادی کرنا بہت ہی آسان ہے, ظاہر مطلب بھی ہے. بہت سے لوگ جیسے کہ بہت سے لوگ واقعاً شادی کرنا چاہتے ہیں. سید ابھی بھی بخاری شاہ صاحب کہہ رہا تھا, ابھی بھی کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ واقعاً شادی کرنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ مطلب کے لیے, یا کچھ لوگ یو کے یا اپنے نیشنلٹی یا اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے. مطالب اور مقاصد ہر طرح کے ہوتے ہیں. اب ان چیزوں کو تلاش کرنا پڑے گا کہ کون شادی کرنا چاہتے ہیں, کون یو کے آنا چاہتے ہیں یا یورپ یا امریکہ جانا چاہتا ہے. یہ بہت اہم ایک سوال ہے. اب اس کو تلاش کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہاں جو رشتے یا یہاں کی لڑکیاں اپنے پسند سے کرتی ہیں, ان میں بھی طلاقیں زیادہ ہیں, اور جو پاکستان سے لاتے ہیں اس میں بھی یہ حال ہے. اور بڑی حیرت کی بات یہ ہوگی کہ میں نے خاتون سے کہا کہ جی بی بی آپ اپنی یہ جو بیٹے کی شادی پاکستان کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے اگر صاحب اس کے پاسپورٹ بننے تک یا اس کے کام بننے تک کم از کم میری کام تو کرے گی, گھر کے اندر خدمت تو کرے گی. یہاں کے لاؤں گی تو 2 دن بعد 3 مہینے بعد چلی جائے گی. یعنی کچھ لوگوں کی یہ بھی نظر ہے کہ پاکستان سے لائے ان سے کام وغیرہ کرایا جائے. اور ایسے بھی حالات ہیں. آج کے پروگرام میں بلکہ ایک خاتون کی کال تھی, نہیں کل کے پروگرام میں سوری, تو اس نے کہا کہ آغا صاحب ہماری جو بیٹی جو ہے وہ آلریڈی شادی شدہ ہیں, پاکستان میں کسی کے ساتھ نکاح ہوا ہے. مجھ سے کہہ رہی کہ آغا صاحب اس کی شادی میری بیٹی نے کسی اور کو پسند کیا ہے, میں چاہتی اس سے شادی ہو. اب آپ دیکھیے گا ہماری جو فکر, سوچ, ہم اسلام کے قوانین کو بھول کر ایک نکاح شدہ کسی کی بیوی کو نکاح میں ہوتے ہوئے بھی وہ دوسرے رشتہ تلاش کرے, کسی اور کو دینے چاہ رہے ہیں. مجھ سے یہ پوچھ دیں کہ آپ کوئی ایسی چیز بتائیں. میں نے اس خاتون کو کہا خدا کی خوف کا بی بی, اللہ سے ڈرو, اللہ سے پناہ مانگو, توبہ کرو کہ شادی کا یہ مفہوم تو نہیں ہے. پہلے سوچتی جب کسی کی زندگی میں شادی, اس کو نبھانے کی کوشش کرو, اپنی بیٹی کو سمجھاؤ. کل اس بات کی کیا گارنٹی کہ جس لڑکے کے لیے آپ وہ رشتہ توڑ کے رشتہ کرو کہ اس کے ساتھ صحیح رہے گا, وہ قائم رہے گا, وہ اچھا رہے گا. تو یہ سب ہمارے اسلام سے مطالعہ نہ ہونے کی, تعلیمات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہونے کی وجہ سے یہ عظیم رشتوں کے جو معاملات ہیں اس میں بڑے مسائل پہ ہیں ہمارے لیے. تو اس کو سوچ سمجھ کر اگر ہم کوئی فیصلہ کریں تو خود ہمارے لیے نمونہ عمل حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے اسلام کے اندر, ہمارے لیے نمونہ عمل حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو کہا یا علی میں چاہتا ہوں, پیغمبر نے خود اپنی بیٹی کو, میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا عقد آپ سے ہو. آپ دیکھیے گا. اور خود حضرت خدیجہ کی زندگی دیکھیں جو اسلام کی تمام جان مال اس اسلام کے لیے قربان کر دیا,
اور اسلام کی آبیاری، اسلام کو شروعات، اسلام کو آگے بڑھانے میں یعنی پیغمبر کی مدد اور یار و مددگار کے لیے حضرت خدیجہ ہمارے نمونہ عمل ہے. خود حضرت خدیجہ نے، حالانکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے ہاں کام کرتے تھے، ان کو مال لے کے جاتے تھے، مال و دولت کے اوپر تجارت پہ کام کرتے تھے، اس کے باوجود ملکۃ العرب نے اپنا رشتہ پیغمبر خدا کے لیے بھیجے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر اچھا کوئی رشتہ ہو، جیسے ہمارے پاس ماشاءاللہ ہمارے ایک دوست موجود ہے، اگر کسی کو اچھا لگتا ہے کہ اپنی بیٹی کے رشتے ان کو دینا، اسلام اس چیز کو کہتا ہے، اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، بلکہ اس میں شرمندگی ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے کوئی غلط کام ہو رہا ہو یا اس بیٹے سے غلط کوئی کام ہو رہا ہو تو یہ کیا ہوگا، اس سے اللہ کی لعنتیں بھی ہیں، اللہ کی عذاب بھی ہے، اور پھر ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مسائل ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. جی ہیلو. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک. آپ کون بات کر رہے ہیں؟ میں شیر خان بات کر رہا ہوں جی. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ایسٹ لندن سے بات کر رہا ہوں جی بولیں، بتائیں. میری عمر ہے 48. اچھا میں ادھر اکیلا رہتا ہوں، وہ کیب کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں نے ایجوکیشن جو ہے میری میٹرک ہے، تو مجھے کوئی ایسا رشتہ چاہیے کہ جو ڈیفوز ہو، خیر ایک آدھ بچہ اس کے ساتھ ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ایسی لڑکی سے رشتہ کرنے سے بہت ثواب ہوتا ہے. تو ایسا کوئی رشتہ ہو تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے پاس اس ملک کا انڈیفینٹ ہے. اور آپ کے پاس انڈیفینٹ ہے یا نیشنل ہے، برٹش نیشنل ہے؟ بس اب نیشنل کے لیے میرا ٹائم باقی ہے 2 مہینے. ٹھیک ہے. تو آپ نے پہلے کوئی شادی کی ہے؟ جی میں نے بالکل شادی کی تھی. اچھا. پاکستان میں. ٹھیک ہے. تو اس میں سے میرے 3 بچے تھے. ٹھیک ہے. تو بس وہ بچے بھی جوان ہو گئے، تو بس ماں ادھر ہی پاکستان اسلام آباد میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. میں ادھر 14 سال سے ادھر ہی رہتا ہوں. نہیں تو ان کے ساتھ اب آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں؟ بالکل تعلق ہے، واسطہ ہے ان سے، لیکن وہ نہ ادھر آتے ہیں نہ میں ادھر جاتا ہوں. لیکن تعلق پھر کس قسم کا تعلق؟ آپ تعلق بس اسی طرح، وہ اپنی جگہ سارے سیٹ ہیں. ٹھیک ہے. اپنی جگہ فیملی وہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. دونوں بیٹے کام کرتے ہیں، بیٹی ہے وہ بھی ڈاکٹر بن گئی ہے ماشاءاللہ. تو وہ ادھر اپنے سیٹ ہے اپنی مان کے، میں ادھر اپنے لیے سسٹم ایک سیٹ کرنا. شیر خان صاحب کون سی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں؟ میں جی عباسی خاندان سے ہوں. اچھا عباسی ہیں آپ. جی. اور کسی خاص خاندان سے عورت کا ہونا ضروری ہے یا کسی بھی خاندان سے؟ نہیں، بس مسلمان ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایسا کریں کہ آپ اگر اپنا نمبر چھوڑ دیں کنٹرول روم میں، کیونکہ اس ایج کے کافی رشتے ہیں خواتین کے، تو یہ نمبر ہم پاس کر دیں گے، آگے وہ خود آپ سے کنٹیکٹ کر لیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کا کام جو ہے انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا. اپنا نمبر چھوڑ دیں آپ کنٹرول روم میں. جی ہاں سر. تو بس بات یہی ہو رہی تھی شاہ صاحب. تو اب ہمارے جو خصوصاً ہمارے جو علاقے ہیں خصوصاً اس کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ خاندان کے رشتے ہیں، بیٹا جو ہے وہ 10 سال 11 سال کے ہیں اور آگے والے جو ہے وہ 50 کی بھی ہے تو نکاح باندھ دیتے ہیں. تو اس کو تقدیر نہیں کہتے اس کو. اچھا ایک چیز جو ہے وہ میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل چونکہ ٹرینڈ ہے پاکستان میں، انڈیا میں کچھ زیادہ ہے، یہاں پہ تھوڑا سا کم ہے، بلکہ اب یہاں پہ بھی ویسے ہی ہو گیا کہ صبح اٹھ کے ہم اخبار جان دیکھ کے اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا. اچھا اب ہم نے خود ہی ایک چیز جو ہے وہ کریٹ کر لی ہے جی کہ میں اگر کیپریکارن ہوں اور نوید صاحب جو ہیں وہ کینسر ہیں، تو ہماری دوستی جو ہے وہ اچھی نہیں ہو سکتی، لہٰذا مجھے کینسر سے دور رہنا چاہیے. یعنی یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ جو آپ جیسے جو مطلب ماہر اسٹرالوجسٹ ہیں، کچھ انہوں نے ظاہر کریٹ کی ہیں، کچھ ہم لوگوں نے خود کریٹ کر لی ہیں. سو کوئی ایسا بھی ہے کہ جی فلاں لڑکی جو ہے وہ مطلب کہ فلاں سٹار سے اس کا تعلق ہے اور فلاں لڑکا جو ہے فلاں سٹار سے، تو اگر ان کی شادی ہوگی تو شاید یہ 2-4 مہینے کے بعد ٹوٹ جائے گی، جو اکثر اخبار جام میں جس طرح کے جو لکھے ہوتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد جناب آغا صاحب سے اس کا جواب لیں گے ہم. Brought to you by Grishma Hair Oil, Nadeem Science, brought to you by Grishma Hair Oil, Nadeem Science,
चाह कभी तुमको चाह के तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ कि दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के तुम बिन। देखो मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं, गले से लगा लो कि तुम्हारा बेकरार हूँ मैं। तुम क्या जानो कि भटकता फिरा किस किस गली तुमको चाह के तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के तुम बिन। अब है सनम हर मौसम प्यार के काबिल, पड़ी जहाँ छाँव हमारी सज गई महफिल। महफिल क्या तन्हाई में भी दिए जल गए मेरी चाह के तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के तुम बिन, तुम बिन। थैंक यू। बहुत अच्छे। ये थे जी अली इमरान, बड़ा खूबसूरत नगमा सुना आपने। चूँकि ये शादी ब्याह का स्टेज है और शादी ब्याह में जब तक म्यूज़िक या खूबसूरत आवाज़ ना हो तो प्रोग्राम हमारा मुकम्मल नहीं होता। एक कॉलर है हमारे साथ जी। हेलो वालेकुम। हेलो हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन बात कर रहे हैं? जी दानिश बात कर रहा हूँ लुटन से। जी दानिश बोलें जी। हमारे एक कज़न है 25 ईयर ओल्ड है, उनके लिए जो है वो रिश्ता चाहिए। कहाँ पे आपके कज़न? लुटन नंदा में है। लूटन में है। और क्या उनका स्टेटस क्या है यहाँ पे? लीगल उनका स्टूडेंट वीज़े पे हैं या परमानेंट वीज़े पे हैं? क्या है उनका स्टेटस यहाँ पे? वो स्टूडेंट है। स्टूडेंट है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे वो? पढ़ाई के साथ साथ वो काम भी कर रहे हैं। काम भी कर रहे हैं। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हाँ, इसकी डिटेल तो मुझे पता नहीं पता। अच्छा, एक चीज़ आप करें, आप काम, अगर आपके कज़न दानिश अगर कहीं करीब हैं तो उनको बोलें कि सबसे पहले तो काम ये करें कि shaadibyah.com हमारी वेबसाइट की आईडी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। अगर वो हमारी वेबसाइट पे जाएं, एक तो वहाँ जाके वो बहुत सारी लड़कियों के वहाँ पे रिश्ते हैं, जाके उनको सर्च आउट कर सकते हैं। सेकंड ये है कि वो अपनी प्रोफाइल वहाँ पे बना दें अपनी पिक्चर के साथ, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है ये। और वो अपनी प्रोफाइल बना देंगे तो बहुत सारी लड़कियाँ और लड़कों के रिश्ते वहाँ पे हैं, तो वो भी उसी लिस्ट में आ जाएंगे। तो जो लोग सर्च करेंगे ज़ाहिर है कि वो देख लेंगे कि एक तो उनकी तस्वीर होगी वहाँ पे, और फिर वो डायरेक्ट उनके साथ कांटेक्ट कर लेंगे बाय ईमेल या बाय फ़ोन नंबर।
تو وہ اپنے بارے میں مزید جو ہے وہ تفصیل سے بتا دیں کہ اس فیملی سے تعلق ہے ان کا، کس شہر سے تعلق ہے پاکستان سے، تو وہ پروفائل میں سارا کچھ جو ہے نا وہ ڈیٹیل سے آپ کو بتانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. تھینک یو دانش، تھینک یو. تھینک یو. اللہ. اچھا یہ چیزیں جو ہے نا کچھ لگتا ہے ہم لوگ چونکہ تھوڑے سے اس معاملے میں لیزی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں سے ہی کوئی گرے اور ہمارے ہاتھ میں آ جائے، لیکن تھوڑا بہت ایفرٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اب چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ کچھ آنٹیاں اور کچھ انکل ایسے ہوتے تھے جو رشتے کرواتے تھے، تو اس کو پکڑا، پھر وہ وہاں گیا، پھر وہ وہاں سے آیا، پھر اس نے اس گھر کے بارے میں بتایا. مطلب کہ ایک لمبا سلسلہ چلتا تھا، سالوں سال جا کے کہیں جا کے رشتے. بہت ساری ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اور اب تو بال ہر بچپن میں سفید ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت کیا ہوتا تھا کہ بڑی معیوب بات سمجھی جاتی تھی کہ جی فلاں کی بیٹی کے بالوں میں چاندی آ گئی ہے. یہ نہیں کہتے تو بال سفید ہوں گے، چاندی آ گئی ہے. تو جب بیٹی کے بالوں میں چاندی آ جاتی تھی تو بڑا ماں باپ کو بڑا معیوب لگتا تھا کہ بیٹی کا رشتہ جلد سے جلد آنا چاہیے. لیکن وہی بات کہ اچھے میچ کی تلاش میں لوگ سالوں سال مطلب ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن وقت ضائع ہو جاتا. اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ ایک کلک میں اپنا میچ ڈھونڈ سکتے ہیں. سو اس میں ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہیے، تھوڑا سا ایفرٹ کر کے اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، اپنی پروفائل بناتے ہیں، وہاں پہ بہت ساری دوسری پروفائلز ہیں. اور میں نے یہ جو بات آپ سے کی ہے یہ بالکل 100% ٹرو ہے کہ روز کا 2,500 سے 3,000 لوگ جو ہیں وہ روزانہ اس کو وزٹ کرتے ہیں. تو ان کی اگر آپ سرچ کر تو وہ سرچ اسی لیے کرتے ہیں کہ اگر ان کو میچ مل جاتا ہے اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا تو آف کورس وہ آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے. آغا صاحب سے میں نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب لینا، لیکن اس سے پہلے نوید کافی دیر سے خاموش بیٹھا ہے، ایک دو بات نوید سے کر لیں. نوید لڑکی جو ہے وہ اگر جاب کرتی ہو یہاں پہ تو کوئی آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے. اچھا آپ کی فیملی جو آپ کے پیرنٹس جو ہیں انہوں نے آپ کو اس چیز کی اجازت دے رکھی ہے کہ آپ اپنے لیے رشتہ تلاش کر لیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں؟ نہیں، انہیں کوئی اعتراض. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ سر 6 بھائی 2 بہنیں. اور باقی سارے جو ہیں وہ پاکستان میں ہی ہیں؟ جی سب پاکستان. آپ سے بڑے کتنے ہیں؟ میرے سے بڑے 3 ہیں سر. شادی شدہ کتنے ہیں؟ 3 شادی شدہ. بڑے مطلب آپ کا نمبر لگ چکا ہے؟ آپ کی باری لگی ہوئی ہے؟ نہیں، ایک سسٹر ہیں. اچھا وہ ایک سسٹر اور ایک آپ. جی مطلب نمبر آپ کا آ گیا ہے. اچھا لڑکی کس طرح کی چاہیے آپ کو؟ ریلیجس ہو، ماڈرن ہو، کس طرح کی لڑکی ہونی چاہیے؟ نارمل ہونی چاہیے، کہ یہ نہیں کہ زیادہ ماڈرن بھی اور زیادہ نارمل. بس مطلب ہے کہ نقاب نہ اوڑا ہو، دوپٹہ لیا ہو تو ٹھیک ہے. مطلب کہ ریلیجس میں جو آتا ہے ظاہر ہے کہ بہت سارے جو ریلیجس فیملی تھا وہ اجازت نہیں دیتے کہ لڑکی جو ہے وہ مطلب منہ ننگا کر کے باہر گھوم رہی ہو. بہت ساری فیملیز ہیں جو نقاب اوڑھتے ہیں، بہت ساری فیملی ایسی ہیں. ایون کراچی میں بھی، میں پاکستان کی اگر بات کرتا ہوں تو صرف کراچی شہر میں مجھے یہ ٹرینڈ نظر آیا ہے کہ سب سے زیادہ جو حجاب والی لڑکیاں کو نظر آئیں گی آگے وہ کراچی میں نظر آئیں گی. حقیقت بھی ہے، یہ حقیقت ہے اس بات بالکل. تو میں نے اس لیے پوچھا کہ کوئی ایسا تھا کیونکہ یہاں پہ جو ماڈرن فیملی تھا وہاں پہ لڑکیاں دوپٹہ سر پہ نہیں ہوتی. ایک تو ان کی جاب کا یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ موسٹلی جو لڑکیاں انگلش کمپنی میں جو جاب کرتی ہیں تو وہاں پہ کچھ ریکوائرمنٹ ان کی یونیفارم بھی ایسی ہوتی ہے. سو آپ کو کوئی ایسا اعتراض نہیں؟ اچھا ایک کال ہے، لے لیں. ہیلو ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں جمیلہ بول رہی ہوں رادرم سے. جی جمیلہ بولیں. تو مجھے نا اپنے بھائی کے لیے رشتے کی تلاش ہے. تو میں نے آپ کا پروگرام دیکھا، ریئلی نائس، بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا. تھینک یو جمیلہ. بھائی آپ کے کہاں پہ ہیں؟ یو کے میں ہیں یا پاکستان میں؟ وہ پاکستان میں گجر خان سے ہم بلانگ کرتے ہیں، کشمیری فیملی سے ہمارا تعلق ہے. اچھا ماشاء اللہ، کشمیری فیملی بھی یہاں پہ بہت ہے اور گجر خان کے بھی لوگ بہت سارے ہیں جس وقت سن رہے ہیں آپ کو. ظاہر یو کے بھرا ہوا ہے. سو گجر خان کس جگہ سے ہیں آپ؟ کسی شہر سے یا کسی گاؤں سے؟ گجر خان شہر، مین شہر ہے. مین شہر میں آپ؟ جی جی ٹھیک ہے. تو بھائی کیا کرتے ہیں آپ کے؟ میرے بھائی نا وہاں ان کی گارمنٹس کی شاپ ہے. اچھا ایج کیا ان کی؟ 33 ایئرس. 33. جی جی ٹھیک ہے. تو یو کے میں ہی شادی کرنا چاہ رہی ہیں آپ ان کی؟ جی جی. اس لیے کہ جہاں پہ بہن ہے وہاں بھائی بھی آ جائیں. جی جی اچھی سوچ ہے یہ. مطلب ظاہر ہے کہ فیملی کو اکٹھا کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا تو کسی خاص خاندان میں آپ رشتہ تلاش کر رہی ہیں یا کوئی بھی خاندان ہو تو چل جائے گا؟ نہیں نہیں، کوئی بھی خاندان ہو، کوئی بھی خاندان. مذہبی ماڈرن فیملی کوئی ایسا؟ نو نو ماڈرن نہیں، بس اسلامی ہو، عزت کرنے والی اچھی لڑکی ہو، بے شک شادی شدہ ہو، 1-2 بچے ہو جائیں. اچھا مطلب ڈائیورس اگر ہو یا مطلب کوئی ایسا ہیپن ہو تو آپ کو کوئی ایسا مطلب ایسا اعتراض نہیں ہے؟ نہیں نہیں کوئی اعتراض نہیں. جمیلہ میری بہن ایک چیز میں ضرور آپ کو بتاؤں گا، آپ کے بھائی کی پہلی شادی ہے نا؟ ان کی تو پہلی شادی نہیں؟ جی جی پہلی شادی ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ
انفارچونیٹلی یہ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، میں بہت سے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو آغا صاحب نے پہلے بات کی، وہ اس بات کو میں لے کے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس وقت یہ ساری چیزیں ایکسیپٹ کر رہے تھے جب تک شادی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ چلے بھائی کی شادی ہو جائے گی وہ یہاں پہ آ جائیں گے، لیکن اگر آپ کا بھائی یہاں پہ آ جائے اور شادی کے بعد ان کو اسٹیٹس مل جاتا ہے یہاں کا، تو وہ بولے جی میں پاگل ہوں، میری پہلی شادی اور میرے گلے پہ آپ نے ڈال دیا لڑکی جو پہلے ڈائیورسی ہے یا اس کے بچے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پہلے جو ہے نا یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ وہ ڈیمانڈ کریں جس کے اوپر آپ کی زندگی تو نہیں ہے، زندگی آپ کے بھائی کی ہے، تو آپ کے بھائی نے آپ کو یہ اختیار دیا ہوا کہ اس طرح کا رشتہ تلاش کریں آپ. جی جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پروفائل جو ہے تو نا یہ میری سسٹر بھی ہے نا ایک پاکستان میں، اچھا وہ ان کی ایج ہے 36 ہے. اوکے جی. تو ابھی میں نے آپ کے پروگرام پہ دیکھا ہے نا، تو کافی لوگ مطلب انہوں نے کہا ہے، ابھی میرا خیال ہے 40 ایج کے تھے ایک، جی 40 کے بھی ہیں، 38 بھی ہیں، 36 کے بھی ابھی آئے تھے. ان کے تھے. لیے بھی آپ کا پروگرام ریئلی نائس، بہت اچھا لگا ہے مجھے پروگرام میں. بڑی فیڈ اپ تھی کہ میں ان کے لیے کہاں رشتے تلاش کروں. ہاں نہیں واقعی یہ پرابلم ہے، اسی لیے ہم نے یہ پروگرام شروع بھی کیا. جمیلہ یہ مجھے بتائیے کہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتی ہیں، یا آپ کا کوئی مطلب بچہ کوئی اگر آپ کی کوئی ہیلپ کر دے، اگر آپ خود نہیں کر سکتی؟ چلیں ٹھیک ہے، میں نیٹ پہ کروں گی. نیٹ پہ جا کے اگر آپ shadibia.com جو ہے یہ ہماری اسکرین پہ آپ آئی ڈی دیکھ رہے ہیں، اگر اس کو آپ وزٹ کریں اور وہاں پہ اگر آپ کسی کی مدد سے بھی اگر آپ ان کی پروفائل بنا دیں پکچر کے ساتھ، آپ کی سسٹر کی بھی اور آپ کے بھائی کی بھی، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہاں پہ جا کے روزانہ رشتے تلاش کر رہے ہیں، 2-2.5 ہزار لوگ روزانہ جو اس کو دیکھتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ جتنی جلدی وہ مطلب ہے کہ ہو جائے گا کام میرے خیال میں کہ آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ جب وہ تلاش کر رہے ہیں رشتوں کے اور اچھے رشتوں کی تلاش کر رہے ہیں. سو اگر آپ وہاں پہ پروفائل بنا دیں گے تو ہمیں بھی پتہ چل جائے گا، بہت سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں، کیا ان کی کوالیفیکیشن ہے، آپ کی سسٹر کی ایج کیا ہے، شکل و صورت کیسی ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں آن ہم نہیں پوچھ سکتے، تو وہاں پہ جا کے آپ اپنی پوری پروفائل میں سب کچھ آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ کال کرنے کا. تھینک یو. جی بات ہو رہی تھی ستاروں کی اور لوگ بھی بڑی اچھی بات ہے، بلکہ شادی کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں. اور بھی مگر ایک اور بات بتاؤں شاہ صاحب، ان کی جذبات دیکھ کے تو میں بڑا خوش بھی ہوں، اور یہاں تک کہ بھائی کے لیے بہن کہہ رہی کہ اگر طلاق شدہ بھی ہو، بچے بھی ہو، تو پھر بھی شادی کے لیے میرے بھائی تیار ہے، اور وہ شادی بھی نہیں ہوئی اس کی. تو اس بات کو دیکھ کر اگر یہ واقعاً مخلص ہو کے یہ بات کرتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ شادی کے حوالے سے میں نے ایک حدیث دیکھی ہے کہ آپ سب کے سامنے نظر کروں گا کہ کوئی بندہ کسی کے لیے شادی کے لیے سبب الاسباب بن کے کسی کے نکاح کرواتا ہے، یا کسی لڑکی یا کسی لڑکے سے شادی کرواتا ہے، تو صدقے جاریہ میں سے قیامت تک ان کی جب تک نسلیں چلیں گے، جب تک وہ نیکیاں لکھی جائے گی، جب بھی وہ کوئی نماز پڑھے، روزہ، نیکی، جب بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستور خدا قرآن کے مطابق کوئی بھی کام انجام دیں گے، تو اس کا ثواب اس شادی کرانے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور یہاں تک میں نے ایک اور روایت دیکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی شادی کروا دیتا ہے اور شادی کے اسباب مہیا کر دیتا ہے تو پروردگار عالم ان کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور ایک اور میں نے روایت دیکھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جو شخص سے کسی کے لیے شادی کی کرتا ہے یا اس کی مدد کرتا ہے یا اس کی جہیز کے انتظام کرتا ہے، تو کل پروردگار عالم اس کو سب سے پہلے بہشت کے حوروں سے اور اس کے لیے نجات. آپ سب ایک کالر کے ساتھ ہے، جلدی سب کال لینے کا، کوئی پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. ہاں جی کی حال ہے جی؟ میں کہا جی جڑا تسی کام کر رہے ہو نا، لوکاں دا گھر وسا رہے ہو تے لوکے رب تہاڈا گھر وسائے گا. بہت شکریہ. ایک گل کہنا، دیکھو پولیس والا کہندا ہے کہ میں سارے میرے کو ڈردے ہیں تے گھر جانا تے میری وائف میں وائف تو ڈردا ہوں. وہ موٹر مکینک کہندا میں ساریاں موٹراں ٹھیک کردا، گھر جانا تے میری وائف میری مرمت کر دیندی ہے. ٹیچر کہندا میں سارا دن سکول چ لیکچر دے رہا، گھر جانا تے وائف شروع ہو جاندی میں لیکچر دینا. پاس کہندا ہے میں اوتھے افسر ہونا، گھر جا کے نا جنانی کو ڈردا ہاں. بہت شکریہ باجی، تھینک یو سو مچ. وقت ختم ہو گیا جی پروگرام کا تقریباً، اور میرے آخری سوال وہ شادی والا، وہ جو رشتوں کے ستاروں والے، ٹھیک ہے. 2 طریقے ہیں مظہر بھائی، بخاری صاحب، 2 طریقے ہیں کہ ایک تو علم جعفر کا تعلق یہ جو برج سے ہیں، دالہوت وغیرہ وغیرہ، اور واقعاً علم جعفر کے لوگ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ بھلے سیارہ ان کے برج کوئی بھی ہو اس کو دیکھ کے کرنے چاہیے. حالانکہ برج ان کے مطابق بھی نہیں ہوتی ہیں، تو اس کے باوجود بھی بعض رشتے جو ہونے سے کامیاب ہوتی ہیں.
بعض برش کے مطابق کرنے کے باوجود بھی رشتے ناکام ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی ڈوٹ نہیں، حتمی نہیں ہے کہ اس برج والے سے شادی کرنے سے ایسے کوئی نہیں ہے. البتہ جو ستارہ شناس ہے، جو سیاروں کے اوپر کام کرتے ہیں، وہ اس بات کے اتفاق کرتے ہیں جب تک دونوں کو ستارے نہیں ملتے ہیں تو قطعاً وہ اجازت نہیں دیتے ہیں. یعنی عادات، بچوں کے عادات، دن اور ان کی طبیعت، ان کی سوچ نہیں ملتی ہو، یا ان کے درمیان دیکھے جاتے کوئی طلاق تو نہیں آ رہے، ان کے درمیان دیکھے جاتا ہے کہ کوئی جناب علی کوئی ایسے پرابلم تو نہیں ہے، بیماری تو نہیں ہے، کوئی خاندانی مسائل تو نہیں. یہ تمام جب ذائچہ بنتا ہے تو جب ذائچہ بناتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو اس حساب سے یہ اتفاق ہے کہ دونوں کے مطابقت ہونی چاہیے، اور ستاروں کے حساب سے دونوں کی جب تک مطابقت نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی بھی چیز آغا صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بہت ساری باتیں ابھی آپ سے کرنے والی باقی ہیں، لیکن انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں ہم آغا صاحب کو ضرور بلائیں گے. ایک چیز میں عرض کرتا چلوں جی کہ ماہ رمضان چونکہ شروع ہو رہا ہے، اور اگلا جو پروگرام ہے ہمارا جمعرات کو وہ رمضان کے مہینے میں بنتا ہے، جو کہ ہم آپ کی خدمت میں شاید پیش نہ کر سکیں، کیونکہ رمضان کے سلسلے میں ہم نے کچھ خصوصی پروگرام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں پورا مہینہ. سو اگلے جو 4 ویک ہیں، یعنی رمضان میں جتنے بھی جمعراتیں آئیں گی، ان جمعراتوں کو ہم پروگرام یہ شادی بیاہ جب وہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کریں. ویسے بھی رمضان میں شادیاں نہیں ہوتی، آج کل افطاریوں کا سلسلہ باہر چلا ہوا ہے، افطار پارٹیز بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں. سو شادی بیاہ کا جو سلسلہ جناب رمضان کے بعد پھر آپ کا جو سیزن ہے شادیوں کا پیک بھی ہوتا ہے آگے عید الاضحیٰ تک. تو جناب یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، لیکن رمضان کے مہینے میں میں اور فجر آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکیں گے. لیکن جب ہم ادھر نہیں ہیں تو اپنے پروفائلز ویب سائٹ وہیں پہ جی shadibay.com. بڑی اچھی بات کی فجر نے کہ shadibay.com وہیں پہ ہے. آپ انٹرنیٹ پہ جا کے اپنی پروفائل اپلوڈ کریں، اور بہت سارے رشتے وہاں پہ موجود ہیں، آپ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. ہمارے نمبر جو ہیں وہ آپ اسکرین پہ روز دیکھتے ہیں. اگر مجھ سے یا ہماری ٹیم سے آپ کو رابطہ کرنا تو آپ اینی ٹائم کال کر سکتے ہیں. نوید صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ بھی صبح جا کے اپنی پروفائل جو ہے وہ اپلوڈ کریں، ٹھیک ہے؟ اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک سبب لگائے گا آپ کا بھی اور جلدی. بہت شکریہ جی. بنٹی خان اور پرنس عباس ہمارے ساتھ تھے آج کے اس پروگرام میں، اور علی عمران سے آپ نے خوبصورت نغمہ سنا. انشاءاللہ رمضان کے بعد شادی بیاہ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. فجر اور مدر بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ نے